ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جلیل اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے کافی سیریز بنا لی ہیں. جن لوگوں نے جماعت احمدیہ کو چھوڑا ہے اور بعد میں یہ کہا ہے کہ جناب میں نے تحقیق کی اور میں تحقیق کر کے احمدی ہوں، ان کی حقیقت اصل حالات و واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. آپ لوگوں نے وہ دیکھ بھی لی ہیں. آج میں آپ کے سامنے ایس اے چودھری یعنی صغیر چودھری کی حقیقت لے کے آیا ہوں کہ وہ جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے جماعت احمدیہ کو چھوڑ دیا ہے، میں نے تحقیق کی ہے اور تحقیق کرنے کے بعد میں نے اس جماعت احمدیہ کو چھوڑ دیا اور میں حقیقی مسلمان بن گیا ہوں. آج میں اس کی حقیقت لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. یہ تقریباً 9 ماہ پہلے کی بات ہے. اس نے ایک انٹرویو ریکارڈ کروایا جو آقا کا غلام چینل پہ لگا ہے. اس چینل پہ آتے ہوئے اس نے یہ بات بیان کی ہے، جی مجھے کچھ دیر ہوئی ہے جماعت احمدیہ کو چھوڑے ہوئے. جماعت احمدیہ کو میں نے چھوڑ دیا ہے تو وہ اب جماعت احمدیہ کو چھوڑنے کے بعد میں بڑا اچھا محسوس کر رہا ہوں، میرا حال بڑا اچھا ہو گیا. یہ اس طرح کی باتیں اس نے کی ہیں. اس میں بھی اس نے یہ بات بیان کی اور بڑے وثوق سے یہ بات بیان کی جی میں نے جماعت احمدیہ کو چھوڑ دیا. حالانکہ اس نے یہ نہیں بتایا کہ 2016 میں میری حرکات جو اس طرح کی تھی، میری جو گھٹیا حرکات تھی، اس کی وجہ سے جماعت احمدیہ نے میرا اخراج کر دیا تھا، مجھے جماعت نے کک کر دیا تھا. یہ اس نے بات نہیں بتائی، یہ اس نے عوام سے بات چھپائی ہے. ہوا دوستو یہ تھا کہ یہ اپنی بیوی پر اور یہ اپنے بچوں پر ظلم اور تشدد کیا کرتا تھا، ان کو مارا کرتا تھا، ان کے ساتھ بڑی ظالمانہ تشدد یہ رکھتا تھا. اس لڑکے کے یہ ایس اے چودھری کے ناجائز تعلقات بھی تھے. اور یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں کہ ناجائز تعلقات تھے، یہ بات پہ اپنی طرف سے نہیں کروں گا، بلکہ میری ان کی اہلیہ سے بات ہوئی ہے، ان کی وائف سے میری بات ہوئی ہے ٹیلی فون پر. میں نے ان کی اجازت سے وہ ریکارڈ کی ہے اور ان کی اجازت لے کے میں نے یہ کہا کہ میں اس کو سوشل میڈیا پہ چڑھاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کو اجازت ہے. تو ان سے میری بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسی ویڈیو میں آپ وہ سن لیں گے مکمل حصہ، شروع سے آخر تک لازمی سنیے گا. اس ایس اے چودھری کی جو کہتا ہے جی میں مسلمان بن گئی اور سرکاری مسلمان بناؤں اور سرکاری مسلمان کی اپنے جو گھنونے اس کے وہ حرکت تھی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کس قسم کا بد فطرت انسان تھا اور ہے اور یہ ہمیشہ ہی رہے گا. کیونکہ جو بندہ اس طرح کی حرکات کر کے دیدہ دلیری سے یہ کہتا ہے جی میں نے کوئی قصور نہیں کیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے جماعت احمدیہ کو چھوڑ دیا، میں نے تحقیق کی، ہر بات پہ جھوٹ بولتا ہے، بات پہ جھوٹ بولتا ہے، شراب یہ پیتا ہے، یہ زناکاری یہ کرتا ہے، یہ وہ ڈرائیوروں کو ٹرک ڈرائیوروں کو یہ شرابیں لا کے دیتا ہے. یہ اتنے عجیب و غریب اس بندے کے وہ حرکات ہیں کہ بندہ بتاتے ہوئے بھی شرماتا ہے. لیکن ان کی اہلیہ نے ان کا کچھا چٹا کھول دیا ہے. وہ بھی کیلگری میں ہے اور یہ بھی کیلگری میں ہے اور یہ دھمکیاں بھی دیتا ہے جی میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہاری بیٹی کو بھی قتل کر دوں گا. اس طرح کی یہ باتیں کرتا ہے اور اس طرح کی باتیں کر کے یہ کہتا ہے جی میں مسلمان ہوں، میں بڑا حقیقی مسلمان بن گیا ہوں اور میں مسلمانی کا علم بردار ہوں. یہ اس کے بعد اس ریکارڈنگ کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ پھر اور کوئی اوچھی ہتھ کنڈا استعمال کرے، لیکن کوئی بات نہیں، ہمارے پاس قانون ہے. کینیڈا میں یہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا. یہ کینیڈا کو پاکستان اگر سمجھے گا تو اس کو وہاں پر بھی منہ کی کھانی پڑے گی. یہ اگر دھمکیاں دے گا، یہ اگر تھریٹ کرے گا، یہ اگر یہ ڈرانے کی کوشش کرے گا، یہ اگر یہ کوئی اور اس طرح کی اوچھی ہتھ کنڈے استعمال کرے گا تو انشاءاللہ اگلا پھر اس کا لیٹر اس کے پاس کورٹ سے آئے گا اور پھر اس کو وہاں پہ سارے ثبوت اور وہاں پہ سارے جواب دینے پڑیں گے. اور یہ ایسا نہیں کہ یہ کچھ کرے بنا تب بھی اس کو کورٹ سے آرڈر آئے گا، کورٹ سے لیٹر آئے گا، کیونکہ اس نے جو کام کیے ہیں اس کی کسی بھی صورت میں کوئی معافی نہیں ہے جب تک کہ وہ خود یہ ناک رگڑ کے معافی نہ مانگے اور ان کی اہلیہ معاف نہ کر دیں. کیونکہ یہ میرا آپ کا یہ کسی اور بندے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی اہلیہ کا معاملہ. جب تک وہ خود اس کو معاف نہیں کریں گے اس وقت تک اس بندے کی کوئی معافی نہیں ہے. تو آئیے اب میں آپ کو وہ ریکارڈنگ سناتا ہوں. آپ دل تھام کر وہ ریکارڈنگ سنیے گا، شروع سے لے کر آخر تک سنیے گا. وہ ریکارڈنگ سننے کے بعد آپ ایک بار تو ضرور بار استغفر اللہ کہیں گے اور کہیں گے کہ اس طرح کے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جن میں انسانیت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، اور پھر بعد میں یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور حقیقی مسلمان ہیں، یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں اور پھر بعد میں حقوق انسانیت کی بات کرتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں جی ہم صحیح اسلام لے کر آئے اور ہم صحیح اسلام ہم نے صحیح پہچانا ہے. کیا یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو انسان بھی کہا جا سکے؟ اور پھر میرا دوسرا سوال اس چینل والے کے لیے ہے. یہ اس کا جو
انٹرویو ہے یہ آقا کا غلام چینل پر بھی آیا ہے, ختم نبوت ٹائمز پر بھی آیا ہے, وہ تو ویسے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا چینل, انا للہ و انا الیہ راجعون, نماز جنازہ بعد میں ادا کیا جائے گا. اس کے علاوہ وہ انٹرویو جو ہے وہ کے ٹی وی آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی وہ انٹرویو آیا ہے, کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے کہ ایک خود ساختہ کہانی بنانی, پھر وہ مختلف پلیٹ فارم پہ جا کے سنانی اور ان سے پیسے لینے یا ان کو پیسے دینے کا موقع فراہم کرنا. تو یہ سارا اس کا جو کچا چٹھا ہے کینیڈا میں اس نے جو کیا, اور پاکستان میں اس کے جو حالات تھے, اور پاکستان میں یہ کیا کچھ کرتا رہا اور کیا کچھ اس نے چھپایا اپنے سسرال سے, اور اپنے بیوی سے بھی کیا کچھ چھپایا جو شادی کے بعد سب پر عیاں اور واضح ہو گیا, وہ آپ کے سامنے ساری یہ روداد ہے. اس کو شروع سے لے کر آخر تک آپ نے لازم سننا ہے. تو آئیے وہ ریکارڈنگ سنتے ہیں. جی بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے. جی میں نے اسپیکر اوپن کر دیا, ریکارڈر آن کر دیا, اب آپ بات کر لیں. ہاں جی میرا نام عرفانہ کیسر ہے. میں 2003 میں آئی تھی پاکستان سے, تو 2005 میں میری شادی ہوئی صغیر احمد کے ساتھ, اور انہوں نے بس وہ پہلے بھی فراڈ لگائے تھے, شادی سے پہلے بھی ان کی ٹانگ کو پولیو تھا, ان لوگوں نے ہم کو نہیں بتایا, کوئی زمین نہیں تھی, کچھ نہیں تھا ان کا پیچھے گھر, کچھ بھی پانی پینے کو نہیں تھا, لیکن میرے گھر والوں نے کر دیا. میں نے کہا چلے کو نہیں, جماعت کا دیکھا, جماعت کی طرف کوئی رجحان نہیں تھا. جب پہلا دیا عید فطرانہ دیا ہے تو میری بچی, بڑی بچی جو ہے 3-4 دن کی تھی یا 1 سال کی تھی یا 4 مہینے کی, یاد نہیں مجھے رہا, وہ تو اس کو کسی نے پیسے دیے, تو میں نے وہ $5 وہ لے کے تو $1 اپنے پاس سے ڈال کے تو فطرانہ دے دیا. اس نے کبھی چندہ تک نہیں جماعت کا دیا, کوئی جماعت کے پاس اس کا پروف نہیں ہے. اس نے کبھی عید فنڈ نہیں دیا, اس نے کبھی فطرانہ نہیں دیا. عید فنڈ بھی ان کا میں دیتی رہی ہوں, فطرانہ بھی میں دیتی رہی ہوں. چندہ میرے پاس نہیں ہوتا تھا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے, تو چندہ دیا ہی نہیں. سب کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا ہے, اور جس نے مارا بھی ہے, مجھے بڑی دفعہ گھر سے بھی باہر نکالا ہے. میں نے $3500 دیا تھا ان کو کہ یہ لیں گاڑی لے لیں, جہیز سارا میرے بھائیوں نے دونوں نے, شکر الحمدللہ انہوں نے مجھے دیا گاڑی کے. میں نے ان کو پیسے دیے, انہوں نے کہا نہیں میں نے گاڑی نہیں لی, میں تمہیں اسی طرح 35,000 جو دیا 3500 دیا, میں 35,000 واپس کر دوں گا. آج تک انہوں نے مجھے 1 سینٹ بھی واپس نہیں کیا, اور جب بھی میں نے ان سے مانگا کہ مجھے ضرورت ہے بچوں کے لیے, آپ مجھے وہی پیسے دے دیں جو میں نے آپ کو گاڑی کے لیے دیے تھے, نہیں. پھر کہا جاؤ پھر گاڑی لے کے آؤ. بچی بڑی جو ہے مہینے سے کم تھی, تو مجھے بازو سے پکڑ کے احمدیہ بورڈ آفس سے باہر نکال دیا کہ جاؤ, جا کے باہر برف پڑ رہی تھی, 1 جنوری کو بیٹی پیدا ہوئی ہے, کہ یہ لو جاؤ جا کے اپنے بڑے بھائی سے پھر گاڑی لے کے آؤ ایک اور. میں نے ان سے کہا کہ نہیں, میری 2 بہنوں کی ابھی شادیاں ہونے والی ہیں, میں نے اب اپنے بھائیوں سے یا اپنے باپ سے یا ماں سے کچھ نہیں لینا. پھر انہوں نے اسی بات کو لے کے ہر روز لڑائی جھگڑا, ہر روز یہی گھر سے چلی جاؤ, میں نے شادی کرنی ہے دوسری. میں ایک نورین نامی لڑکی ہے, اس کے ساتھ بھی اس کا افیئر چل رہا تھا, ان کے گھر جانا, اس کو جا کے بتانا کہ میری وائف کو نہ بتانا, اسے گاڑی میں بٹھانا. جلسہ آیا, میں بس پہ گئی ہوں, یہ نورین کو لے کے تو سیرے کروا رہا ہے. پھر یہاں پہ کیلگری موو ہو گئے ہیں. ہاں جی, پھر اس کے بعد یہ لائٹ منسٹر سے میں نے اس عورت کو دیکھا, تو میں نے پوچھا, میں نے کہا صغیر صاحب یہ آپ کی وائف کی دوست کی وائف ہے؟ تو کہنے لگے ہاں مجھے نہیں پتا, ہنس کے نا بات کر کے ادھر ادھر منہ. میں نے کہا یہ کیسے آ گئی ہے؟ تو مجھے نہیں پتا, لے کے یہ آیا ہے ٹرک میں, یہ سامان لے کے آیا, ساتھ اس کو لے کے آیا. یہاں پہ کیلگری جماعت کے میرے امی نے دیکھا, میرے بردر نے دیکھا, میرے کئی اور لوگوں نے اس کو ٹرک میں سامان رکھتے ہوئے اس کو دیکھا ہے, ٹرک دیکھا ہے اس عورت کے گھر میں, اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا. اچھا میں بھی پھر دیکھتی رہی کہ کیا ہوتا ہے نا. میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی, رمضان تھا, میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے نا کوئی معجزہ دکھا کہ میں, اس نے مجھے گھر سے نکال دینا اور گھر ٹوٹ جانا ہے. میرے 3 بچے ہیں, 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ماشاءاللہ سے. تو گھر ٹوٹ گیا, تو میں نے کہا بچے بےچارے کہاں دھکے کھائیں گے, میں کہاں جاؤں کھاؤں گی. ڈرائیونگ مجھے نہیں آتی تھی, یہ سیکھنے ہی نہیں دیتا تھا, کہتا تھا ڈرائیونگ سیکھو تو گاڑی لے کے آؤ گھر والوں سے. ادھر لے کے جانا رجسٹری آفس ٹیسٹ کے لیے, لیکن لرننگ کا ٹیسٹ جو ہے, تو واپس آ جانا یہی کہتے ہوئے گاڑی لے کے آؤ, پھر ٹیسٹ دلواؤں گا میں, پھر کرنے دوں گا.
तो जब मैंने उस औरत को देखा, गुस्सा तो मुझे भी था उस औरत पे, तरावियां पढ़ने भी आ रही है, सब कुछ कर रही है, मैं भी देख रही थी उसके घर की तरफ ना। ये खड़ा नहीं होता था, वहां नहीं था, ये उसके घर जाता था, लेकिन पता नहीं गाड़ी इसकी कहाँ थी या कहाँ नहीं। एक दिन मैं गई तो इसकी गाड़ी खड़ी थी, बाहर ही खड़ी थी। मैंने इसकी गाड़ी देखी तो गुस्सा आया मुझे। मैंने ना कुछ औरतों को फोन करके कहा कि मैं इस तरह इधर हूँ, ये घर है, तो उधर कोई औरत है, तो मेरा हस्बैंड भी ना उधर है। मुझे फिर भी यही था कि ये लिविंग रूम में बैठा होगा, सोफे पे बात कर रहा होगा उसके साथ। इतनी गंदी और आवारा औरत है वो, तो ये क्या उसके पास उसका हस्बैंड भी होगा पास। हालांकि मुझे कंफर्म नहीं था कि तलाक हुई है, लेकिन इतना था कि तलाक हो गई है उस औरत की ना। अच्छा, एक वीक बाद मैंने जब दुआ किया तो एक वीक से पहले ही ना मैं उस तरफ गई हूँ, उस औरत के घर, जहाँ पे मुझे पता था कि ये लेके आया हुआ है। इसने रेंट पे घर लेके गया, $1700 का इसने रेंट पे उस औरत को घर लेके गया। ये 17 सेंट नहीं घर में दे रहा था। बच्चों का चाइल्ड टैक्स का कार्ड भी इसके पास था जब इसने मुझे घर से निकाला, तो मेरा क्रेडिट कार्ड भी इसके पास था। तो ये उस औरत के ऊपर $1700 का रेंट लगा रहा है और दूसरी ग्रोसरी भी ला के दे रहा है। तो घर में बीवी जो बैठी हुई है वो वेट कर रही है कि कब आए और कब। और रमजान में मैं जब गई हूँ तो डोर खुला हुआ था, उस औरत की लड़की कहीं बाहर कहीं जा रही थी। मैं अंदर चली गई हूँ। जब मैंने जिस रूम में ये था, बड़ी ऊंची ऊंची खुशी से आवाजें निकाल रहा था, बोल रहा था, हंस रहा था। मैंने जब इसके शूज देखे ना, वहां से ना फिर मेरे दिल को कुछ हो गया कि नहीं, ये तो कमरे में बैठ के ना फिर समझ आ गई मुझे, मैं भी इतनी छोटी नहीं, मुझे क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है और ये सोशल मीडिया पे कैसे बोल रहा है। मेरे सामने आए, मैं बताऊं कि ये क्या है। ये फिर मैंने जब इसका डोर खुलाया तो डोर लॉक था। मैंने इतनी जोर से डोर को ना धक्का दिया कि आधे से ज्यादा ना वो डोर जो टूट गया। और जब मैंने देखा कि वो औरत एक शलवार का पंचा पहन रही है और एक पहना हुआ, इसने जल्दी से बाहर निकल के सबसे पहले तो मेरा फोन छीना कि मैं पुलिस को ना कॉल कर लूं। और दूसरी बात ये कि इसने मेरे आंखों के आगे और मुंह के आगे हाथ रख के दोनों हाथों से मुझे जोर से धक्का दिया कमरे में। और मुझे ऐसे लगा कि थोड़ा सा ना जैसे सो के बंदा उठता है, थोड़ा सा सोता है तो उठ जाता है, तो इस तरह से मेरे दिमाग में हुआ। और उस टाइम मुझे स्ट्रोक हो गया था। मेरा एक बाजू भी सो गया और मेरी टांग भी सो गई। फिर मेरा मुंह खुल गया। पता नहीं मैंने इतना इसे कह दिया कि ये देखो, मैंने जो रात को शर्ट इस्त्री करके दी थी वो कहाँ है। कहने लगा वो तो घर में है। मैंने कहा घर में कैसे हो सकती है, आप तो पहन के आए हैं। मैंने इसकी ना वो हुडी इसने पहनी हुई थी, मैंने जिप नीचे करके ना हुडी की, तो मैंने देखा ना इनके गले में शर्ट थी और ना बनैन थी। तो ट्राउजर भी जो है वो जिप बंद नहीं की थी, उसको फोल्ड करके तो ऊपर कर लिया था। और जराबे भी नहीं पहनी हुई थी। अभी कभी भी ये सॉक्स के बगैर नहीं इधर उधर जाते, शूज पहनते हैं। मैंने ये सब कुछ जब देख लिया ना, फिर मुझे हाथ लगाना इन्होंने शुरू किया। मैंने कहा मुझे हाथ ना लगाए, आप गंदे हैं, औरत के पास से होके आए, मुझे हाथ ना लगाए। फिर काफी देर इसने ना मेरा, फिर मुझे होश नहीं रहा तो इसने मेरा मुंह सू दबाया, गर्म किया या पता नहीं क्या किया। तो फिर मुझे थोड़ा सा होश आया। मैं नीचे गई हूँ, बाहर जाके तो घास के ऊपर बैठ गई हूँ। मैंने कहा पानी दे दो, कहता नहीं। किचन की तरफ गई हूँ, किचन की तरफ नहीं जाने दिया। मैं बाहर जाके ना घास पे बैठ गई। फिर भी इसे मैंने कहा, एक दो घर की बेल दी है, मैंने कहा यहाँ से पानी पीती हूँ ना, किसी से पानी मांगती हूँ। कहता ये कौन है। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था, गोरे हैं, काले हैं, पाकिस्तानी है, इंडियन है, कौन है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता। फिर कहने लगा चलाओ मैं तुम्हें गाड़ी में। मैंने कहा मैंने नहीं बैठना, तुम्हारी गाड़ी गंदी है। इस तरह से 3 घंटे इसने मुझे सड़कों पे पराया ना, मैं बैठ गई गाड़ी में। मुझे पानी नहीं दे रहा था। मैंने फिर इसके वास्ते डाले, अल्लाह के डाले हैं कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी बेटी 1 साल की है, तो ऐसे करो कि पानी दे दो। फिर टिम होटल से इसने मुझे पानी लेके दिया। घर आया तो अबू जी थे मेरे घर ना, बच्चों के पास रोजा रखा हुआ था उन्होंने। मैं शुक्र है अल्लाह का मैंने उस दिन रोजा नहीं था, नहीं तो मैं हर रोजा ही रखती, सारे रोजे रखती हूँ। उस दिन किसी वजह से मेरा रोजा नहीं था। तो फिर मैंने अपने अब्बू से कहा कि मुझे ना इमरजेंसी ले जाए। मेरे से ना बोला भी नहीं सही जा रहा, वो तोतली जुबान में बोल रही हूँ। मुझे दिमाग में भी ऐसे जैसे ना असर पड़ रहा है। तो टांग और बाजू तो पहले ही सो गया ना, स्ट्रोक की वजह से। पता तो नहीं था।
फिर मेरे अब्बू जी कहते हैं कि चलो सगीर हॉस्पिटल इमरजेंसी ले जाओ। कहते नहीं मैंने तो नहीं लेके जाना। इसको ये था कि मैं पुलिस को बता दूंगी जब मेरे अब्बू बता देंगे। तो फिर मेरे अब्बू जी कहते हैं बड़ी बेटी को, दानिया बेटा वो फोन तो लाओ, मैं आपके बड़े मामू को, विंजर है यहाँ से अंटारियो ना दूर है काफी, जहाँ मेरे भाई जॉब करते हैं, इंजीनियर है माशाल्लाह, डिट्रॉइट जाते हैं जॉब करने, तो उनको फोन करूं और जो करना है वो करे, तो काम खत्म करे और मैं अपनी बेटी को ले जाऊं तो ये बच्चे रखे अपने पास। तो फिर गाड़ी निकाली, फिर मुझे ले गया। फिर वहां जाकर डॉक्टर ने पूछा कि इतना शॉक कैसे पहुंचा इरफाना को, क्या बात हुई है। सिटी स्कैन में नजर आ गया, उनको बताया तो मेरे अब्बू जी कहते हैं इसकी अम्मी कैलगरी में सिक है, हॉस्पिटल में है, तो इसने ना शॉक लिया। फिर भी इसको बचा लिया। ये इसकी औकात है। बातें तो करे मेरे सामने, तो आके बातें करे कि मुझे कितने कितने इसने फ्रॉड लगाए हुए हैं और किस तरह के फ्रॉड। पहले तो यही रोना रोता था कि बेटी हुई है, बेटा क्यों नहीं हुआ। इसकी माँ का भी फोन आता था, इसकी बहन का भी फोन आता, और ये सारी बातें जाके ना मेरे अब्बू जी ने इसकी माँ को, इसके भाई को पीछे पाकिस्तान में बताई हैं, इसकी बहन को जर्मनी में फोन करके बताई हैं कि इसने जमात में नहीं रहना। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की है लेकिन ये जमात के खिलाफ बोल रहा है, इसने जमात में नहीं रहना। वो कहने लगे नहीं आप लोगों की बेटी जो है वो इल्जाम लगा रही है उसके ऊपर, और ये क्लीन की जो वाइफ है। फिर उसके बाद मैंने इसे कहा कि उस औरत को घर से निकाल दो। मेरे अब्बू जी ने भी पूछा कि उस औरत को कैसे लेके आया, निकाह किया हुआ है। मुझे भी कहने लगा नहीं निकाह किया। अब्बू जी को भी कहने लगा नहीं निकाह नहीं किया। तो मैंने कहा फिर कैसे, जिस हालत में मैंने देखा है, अगर तुम मुझे देखते तो तुम मुझे रख लेते इसी तरह। नहीं, मैं तो उसी टाइम तुम्हें तलाक दे देता। तो मैंने कहा फिर मैं कैसे रह रही हूँ। फिर मैं 3 महीने वहां ही रही हूँ। इसके बाद इसने मेरे भाई को फोन करके इधर कैलगरी में और मेरी अम्मी जी को कहा है कि खाना को आप लोग ले आए। जब देखा ना इसने कि कोई बात नहीं बन रही, वो औरत भी बदनाम हो गई और मैं भी हो रहा हूँ, तो फिर इसने शादी का ढोंग रचाना शुरू कर दिया कि मैंने शादी कर ली उस औरत। मैंने कहा निकाह फॉर्म दो। निकाह फॉर्म नहीं है। मैंने कहा मुझे मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, मैं फिर निकलूंगी घर से। इसने फोन करके कहा मेरे घर वालों को उसको आके ले जाए, तो बच्चे मैंने नहीं देने। मेरे भाई आए सुबह, मैंने दोनों बच्चों को स्कूल भेजा। छोटा प्री स्कूल जा रहा था बेटा। तो जब बेल हुई है तो मैंने कहा इस टाइम कौन आ गया। तो मैंने देखा तो घर में 3 दिन हुए थे, आग लगी हुई थी और घर में वो नहीं था, स्टोव नहीं था और माइक्रोवेव सब कुछ जो है वो आग लगने की वजह से वो बंद कर गए हुए थे, घर में नहीं चल नहीं रहा था। तो हर 10 मिनट बाद, हर घंटे बाद मैं फोन कर रही हूँ सब घर आ जाए, बच्चे छोटे हैं, मैं अभी आया, मैं आ गया, तुम सफाई करो घर की, वो करो, बेडशीटें धो, सब कुछ कर लो, सारा घर काला हो गया। मैं आ गया। आना नहीं था इसने घर से सामान ले गया हुआ था। तो इसने मुझे छोड़ दिया था कि अभी मैं बदनाम हो रहा हूँ तो इसको घर से निकाल देता हूँ। फिर वो अम्मी जी आए तो मैंने पहचान लिया था। मैंने कहा अम्मी मेरा घर टूट गया ना। कहते हैं नहीं। मैंने कहा मेरा घर टूट गया, आपको कहा है उसने ले जा के। कहते नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर भाई ने मुझे समझाया कि चलो RCMP वालों के पास जाना है और चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों के पास जाना है, उनको बताना है कि हमने बच्चे लेके जाने। मैंने कहा हाँ बच्चे मैंने अपने लेके जाने। छोटी मेरी 1 साल की है, बेचारी अभी ना बातें कर रही है, ना इस तरह से बोल रही है, ना चल रही है। मैंने उनसे बात की। इतना तूफान था बाहर जब हम पिछले टाइम चले हैं, इतना तूफान था मैं आपको बता नहीं सकती कि साथ में इधर कभी इधर। और ये देख रहा था कोई गाड़ी चारों तरफ चक्कर लगा रही थी, हमको देख रहे थे कि यहाँ कहाँ से आते हैं कहाँ से नहीं। किसी ने खाना भेजा था घर में तो खाना पक ही नहीं रहा था, 3 दिन हो गए थे। और सारे वो जमात के ओहदेदार वो सारे कह रहे थे आप लोगों की बेटी में इतना सब्र है, ये 3 दिन से घर में उसने खाना नहीं पकाया। और हम साथ वाले घर में बताया ही नहीं कि घर में स्टोव नहीं चल रहा। फिर भाई ले गए मुझे, कैलगरी आए तो मैंने इनसे कहा कि मुझे आप लोग ना शेल्टर पे भेज दें, उसने कुछ ना करना है, क्योंकि घर में इसने गन भी रखी हुई थी और उस गन से वो डराता भी था कि मैंने ना, इसके बड़े भाई ने जर्मनी में अपनी बेटी और उसके हस्बैंड को कत्ल कर दिया हुआ, बच्चा भी था उनका। तो ये मुझे भी डराता था और बच्चों को भी डराता था। तो मैंने कहा आप लोग ना मुझे शेल्टर पे भेज दें। शेल्टर वालों से बात की तो जगह नहीं थी। उन्होंने कहा कल शाम तक हम लोग ना, ये दिसंबर 30 की बात है, 2030
2013 की, हाँ नहीं, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर 2013 की बात है। फिर मैं अगले दिन 1 अक्टूबर को शेल्टर पे चली गई। मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, मेरे कोई भाइयों ने नहीं मुझे कहा, बल्कि मेरा छोटा भाई रो रहा था कि चलो हम लोग ना घर ले लेते हैं ऊपर नीचे, तो आप ऐसे करो। मैंने कहा नहीं, मैंने शेल्टर पे जाना है। मुझे पता था कि ये दोबारा फिर आएगा। फिर अगले दिन ही ये पुलिस के पास चला गया, मुझे शेल्टर पे बताया ना उन्होंने, शेल्टर वालों ने, कि ये पुलिस के पास गया और कहा है कि ये गाड़ी का नंबर है और ये इसके भाई का नाम है, ये मेरे बच्चों को और मेरी वाइफ को अगवा करके तो ले आए। मैंने कहा नहीं, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया, मैं अपनी मर्जी, इसने घर से निकाला है तो मैं फिर आई हूँ। मेरे घर वालों ने पूछा है तो मैंने कहा हाँ, यहाँ पे तो मेरा कोई भी नहीं है। तो वहां पे ये तो है, मेरी माँ भी है, मेरा बाप भी है, मेरा ब्रदर है, मेरी सिस्टर है, सारे मेरे अपने हैं। और मैं कैलगरी में पहले भी रह के गई हूँ, रास्ते भी मुझे आते हैं, तो ठीक है मैं चलती हूँ आप लोगों के साथ। तो उसके बाद शेल्टर में फिर रही हूँ। फिर चौथे 5वें दिन बल्कि वीक हो गया था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। डॉक्टर के पास में स्लीपिंग पिल्स लेने आई तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि दवाई लिख के दी। तो उसके बाद पुलिस की कॉल आ गई कि शेल्टर पे आओ, हम लोगों ने आपसे बात करनी है। मैंने किसी पुलिस को कॉल नहीं की और इससे पहले भी नहीं मैंने कभी की किसी एक दफा भी पुलिस को। मैंने फिर उनको बताया, मैंने कहा इस तरह किया, इसने मुझे घर से निकाला, मैं खुद नहीं आई, बल्कि मैंने इसे टाइम दिया था कि अपने आप को संवार लो, अपने आप को सीधा कर लो। 2 बेटियां और 1 बेटा है माशाल्लाह से। मैंने कहा अगर मैं चली गई ना तो फिर ये घर टूट जाना है, इसके बाद फिर घर बनना नहीं है। इस तरह की औरतें सिर्फ घर तोड़ने आती हैं, वो औरतें कोई घर बसाने वाली नहीं है। शादी करनी है ना तो शादी कर लो, इधर मेरे सामने शादी करो, मैं भी देखो कौन देगा मेरे ऊपर शादी, 3 बच्चों के ऊपर कौन देगा अपनी बेटी। लेकिन इसकी सिर्फ यही रट थी, मैंने शादी करनी है, मैंने दूसरी शादी करनी है। जमात में करते हैं, सारे करते हैं जमात में शादियां दूसरी। मैंने कहा जिसकी बीवी फौत हो जाए, जिसकी बीवी बच्चे ना जिसके हो, वो करते हैं, दूसरे थोड़ी कर लेते हैं। तो चलो आप कर लो, लेकिन ये है कि मुझे मेरे भी सारे हकूक पूरे करो, घर भी आओ, बच्चों को भी पकड़ो। घर इसने आना नहीं कभी, और पैसा इसके पास इतना ज्यादा था। वहां इसने लॉर्ड मिनिस्टर में भी एक सैयद वो बने हुए थे, सारा नाम है, उसके आगे पीछे ये दौड़े लगा रहा था कि किसी तरीके उसको मैं हाथ लगा लूं। हाथ लगा के ना उसे, उसके दुपट्टे को, उसके पीछे शर्ट को था, अपने मुंह के ऊपर फेरता था, मुझे दिखा के कि ये देखो। एक और थी रजवाना उसका नाम, उसके साथ भी ये ऐसे ही कर रहा था। वो मेरे घर भी एक रात रही। आप ये उसी सगीर चौधरी की बात कर रही हैं जो अभी ये कहता है कि मैं सच्चा और पक्का पीढ़ा मुसलमान बन गई, ये उसी सगीर चौधरी की बात कर रही हैं? हाँ जी, ये उसी सरकारी मुसलमान की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, ये उसी की कर रही हूँ। हर औरत को हाथ लगाता था। जी जी कंटिन्यू करें। चलते चलते रास्ते में हाथ लगा के कहता था कि मैं अपनी मुंह के ऊपर हाथ फेरता था कि ये लोग तुम क्या करोगे, मेरे पास तो औरतें हैं। ये उसी सगीर चौधरी की, चौधरी तो कहना ही नहीं चाहिए क्योंकि इनके पास तो जमीन ही नहीं है। चौधरी कैसा है ये? इनके घर तो पानी पीने को नहीं। अब इसने घर बनाया, जिन्होंने अभी दी है इसको लड़की, चौथी शादी की है इसने, वो उसने दी नहीं, उन्होंने, इसने खुद ही सोशल मीडिया से ले लिया, फेसबुक पे उसके साथ फ्रेंड बना के तो उसको ले लिया। उसके बाप ने भी ये कुछ किया हुआ है, जो कुछ ये कर रहा है। वो भी किसी के घर ड्राइवर था और लड़की भगा के ले गया। उसकी माँ ने भी खुद पाली हैं 2 बेटियां। ये मुझे घर से निकाल के बड़ा खुश है कि मैंने नहीं निकाला, ये खुद गई है, मेरे बच्चों को बता रहा है, मैं खुद नहीं आई। ये बाजी उन्हीं इसने मुझे घर से निकाला। ये उन्हीं बच्चों को लेने की बात कर रहा था कि मैंने उन्हीं बच्चों को पास करना है जिस पहली बेटी के पैदाइश पे आप इसको फोन करते रही और ये वहां गया नहीं है। उसने उन्हीं बच्चों को लेने की ये बात कर रहा था। हाँ जी, ये उन्हीं बच्चों की बात कर रहा है। और सबसे छोटी बेटी जब पैदा हुई है, ये मुझे उस दिन का ला के दे दे कि उस दिन ये जा पे था, कहाँ पे था ये यही जो इशरत कलीम जो है, ये इसके पास था, वहां पे जना कर रहा था ये। उसकी तलाक नहीं अभी हुई थी। फिर ये वैनकूवर गया, बच्ची मेरी छोटी सी थी, यही छोटी वाली जो है, वो छोटी सी, उसको इंजेक्शन लगना था और ये कह रहा था मैं ट्रक लेने जा रहा हूँ वैनकूवर। ये 1 वीक बाद आया और इसने 2 टिकटें दिखाई हैं, किसी को दिखाई है, मुझे, मैंने नहीं देखी, कि ये देखो मैं किसी को भी साथ लेके जा रहा हूँ। प्लेन पे गया और ट्रक पे आया, उसका मुझे ये प्रूफ दे दे कि ये वो 2 टिकटें किसकी थी।
ایک تو اس کی تھی تو دوسرا کون ساتھ گیا؟ یہی عشرت کلیم گئی ہے، اور اس کا ہسبینڈ ڈھونڈ رہا تھا، میری بیسمنٹ میں نیچے آیا ہوا تھا، وہاں پہ کوئی اور آدمی رہ رہا تھا، تو میں نے نیچے اپنی چیزیں رکھی ہوئی تھی، چاول تھے، اس طرح کی اور چیزیں میں لینے گئی ہوں نیچے سے، تو جب وہ بندہ نکلا آگے سے تو مجھے اتنا ڈر لگا ہے کہ باہر کا ڈور وہ بندہ جو رہتا تھا وہ کھول کے جاتا تھا، اور میں اپنی طرف سے اوپر والا کچن کی طرف لاک لگا لیتی تھی، تو میں نے کہا یہ بھائی کلیم کیوں نیچے آئے ہیں؟ وہ اپنی وائف کو ڈھونڈ رہا ہے، اس کی وائف کہاں تھی؟ صغیر کے پاس، صغیر زنا کر رہا تھا اس کے ساتھ، ٹرک لے کے آیا اور ٹرک میں رستے میں یہ زنا کر رہا تھا، میرے پاس اس کی ساری بدماشیوں کے پروف ہیں، اور شراب یہ پیتا ہے، ایک دفعہ نہیں بڑی دفعہ یہ شراب پی گیا ہے، اور یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں مسجد میں بیٹھ کے یہ مانا ہے کہ ہاں میں نے شراب پی ہے، میں پی رہا ہوں۔ یہ جو سرکاری مسلمان بنا ہوا ہے، یہ جماعت کے اوپر لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے۔ ابھی یہاں پہ میری ڈیورس نہیں ختم ہوئی تھی تو اور اس کے بھائی نے وہاں پہ پاکستان میں احمدیوں کے گھروں میں رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے، اس کو احمدیوں نے پھر رشتے نہیں دیے، جس کی طرف بھی گیا وہاں پہ انہوں نے کہا ڈاکٹر صالح محمد چودھری کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا؟ نہیں، اس کی بیٹی آ نہیں رہی، کہتی میں نے بھائیوں کے پاس رہنا۔ میں نے کب کہا میں نے اپنے بھائیوں کے پاس رہنا؟ بھائی تو اپنے اپنے گھر میں ہے، میں تو اپنے گھر میں ہوں، میں نے تو کبھی نام بھی نہیں لیا تھا کہ میں اپنے بھائیوں کے گھر میں رہوں گی، میں نے تو ہمیشہ سے یہی سوچا میں سیپریٹ ہی رہوں گی، میں نے کیوں بھائیوں کے گھر رہنا؟ پھر کسی نے جماعت کے کسی بھی بندے نے اس کو رشتہ نہیں دیا، اس کے بھائی کو، اس کا بھائی جو پاکستان میں گھر پھر رہا تھا کہ رشتہ دے دے، کسی نے نہیں دیا۔ لوگوں نے کہا ایک دفعہ تو احمدیوں نے دھوکہ کھا لیا، اب دوسری دفعہ تو کوئی نہیں کھائے گا۔ اب جو غیر احمدی رکھی ہوئی ہے، وہ جو لاہور میں چھپا کے رکھی ہوئی ہے لوگوں سے، اس کا بھی پچھلے سال یہ میرے پیچھے بھاگ رہا تھا، میرے پاؤں پکڑ رہا تھا، مجھ سے معافی مانگ رہا تھا کہ نہیں وہ 10 دن آئی ہے، وہ تو لاہور میں رکھی ہوئی ہے چھپا کے، گاؤں میں 10 دن رہی ہے، اب لاہور میں رکھی ہے، اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے اس سے۔ تو یہ میں نے جب سب کچھ نکال لیا، سب سے پتہ کر لیا، تو پھر وہ کہنے لگا نہیں تم لوگوں کی ماں نے سائن کیے تھے، میں نے سائن نہیں کیے تھے کھلا پہ، تو بچوں کو اس نے کیوں کیا؟ بچوں کو سکھا رہا ہے یہ بچی نے بھی۔ اب اس کے پاس پھر میں پاکستان گئی ہوئی تھی، ابھی میں واپس آئی ہوں، 2 مئی کو آئی ہوں، میری بڑی بچی نے آنے تک وہی عشرت کلیم جو ہے، جو یہ کہہ رہا تھا میرے پاس اب کوئی عورت نہیں ہے، ایک وہ دیکھی ہے اس کے پاس، اس کے اپارٹمنٹ میں بیٹی کا ساتھ اسکول ہے 5 منٹ کی واک ڈسٹینس پہ، تو ایک اور عورت دیکھی ہے بچی نے، بڑی نے بھی دیکھی ہے، چھوٹی نے بھی دیکھی۔ چھوٹی تو مجھے بڑی دیر کی کہہ رہی ماما عورتوں کے کپڑے ہوتے ہیں پاپا کے اپارٹمنٹ میں، لیکن میں کہتی ہوں بیٹا کوئی نہیں، آپ نہیں دیکھتے، جاؤ اور بس آ جاؤ، ہاتھ نہیں لگاتے۔ یہی ہے جو سرکاری مسلمان بنا ہوا ہے، لوگوں سارے سنو، یہی ہے اس نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ اچھا، اس کے گھر میں پانی پینے کو نہیں تھا۔ اس کی چودراہٹ جہاں پہ ایک اور جگہ پہ ایکسپوز کرتے ہیں، اب یہ بتائیں کہ یہ آپ کو مارتا بھی تھا؟ ہاں جی، مارتا بھی تھا، اس نے مجھے بڑی دفعہ مارا ہے، لیکن اس طرح مارا ہے کہ میں نے اپنی کرتوتوں سے مار نہیں کھائی۔ اس کی بہن نے اس کو سکھایا کہ غلام نہ بن جانا، بچی ہے، بیٹی ہوئی ہے، اس کو ہاتھ نہ لگانا، بیٹا نہیں ہوا، تو اس طرح سے اس نے مجھے 2-3 دفعہ مارا ہے۔ ویسے میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ یہ مجھے مارتا، یہ مارنے کے لیے بڑا شیر تھا، لیکن میں نے اس کو یہ کیا کہ میں کبھی بولی نہیں تھی، یہ جو مرضی کرتا رہتا۔ ان جیسے چودھری کی باجی چودراہٹ یہی ہوتی ہے، عورتوں کو مار کے چودھری بنتے ہیں، ان کی چودراہٹ یہی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ ساری دنیا دیکھے گی، کوئی چودراہٹ نہیں ہے، کوئی ان کے پیسہ تو ہے ہی نہیں، گھر میں پانی پینے کو نہیں ہے، چودراہٹ کہاں سے آنی تھی اس کی؟ پیسہ تو سارا یہاں سے گیا، میرا حق چھین کے، میرے بچوں کا چھین کے۔ کئی دفعہ میں نے بچی کا فارمولا لینے جانا، ڈائپر لینے جانا، تو بینک خالی ہے، دونوں کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا اور بینک خالی تھا۔ بینک سے بھی اس نے میرے پیسے نکلوائے ہیں وہاں ٹورنٹو میں، اور جب میں نے انویسٹیگیشن کی تو پتا چلا کہ صغیر نے نکلوایا، پھر میں چپ کر گئی اس کے بعد کہ وہ تو گھر کا ہی چور ہے۔ اس کی جو ایک ٹانگ میں پولیو ہے، اس کا جو جتنی بھی ڈونیشن تھی وہ سارا جماعت نے کیا تھا نا، فضل عمر میں اس کا علاج ہوا تھا۔ فضل عمر میں اس کا یہ 8ویں میں تھا یا 10ویں میں تھا، یہ نہیں اب مجھے پتا، کیونکہ اس پہ میں نے زیادہ بات ہی نہیں کی۔ اچھا، مجھے بس اس نے بتا دیا کہ میری ٹانگ کو پولیو ہے، تو میں نے کہا اچھا ٹھیک، تم نے نہیں دیکھا؟ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا، شادی کے کافی مہینوں بعد۔ اور جب میں پہلی دفعہ اپنے میکے گئی ہوں تو میرے گھر والوں نے نوٹ کر لیا تھا، میری امی جان نے پوچھا کہ اس کی ٹانگ کو کیا ہے، تو میں نے کہا اب کیا کرنا ہے، میں گزارا کروں گی، اب جو بھی ہو گیا چپ رہے، بھائیوں کو نہیں بتائیں، ابو جی کو نہیں بتائیں، تو میں گزارا کرتی رہوں گی۔ لیکن یہ اس کے گھر والوں نے بتایا ہی نہیں کہ اس کی ٹانگ کو پولیو،
رشتہ کرتے وقت یہ تو پڑھ لے پہلے نکاح کا خطبہ تو پڑھ لے، یہ پھر مولوی بنے کہ اس میں کیا کیا بتاتے ہیں اور کیا کیا بات کچھ پاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. یہ تو بتاتا، خود بتاتا کہ میری ٹانگ کو کھولی، اپنی ماں کو بتاتا، بھائی کو بتاتا کہ کیا پتا ہم کر ہی لیتے رشتہ. صرف کینیڈا کے لیے اس کو رشتہ چاہیے تھا، یہ کینیڈا کے لیے قائد مجلس بنا ہوا تھا، باقی کوئی عہدہ نہیں تھا، یہاں پہ بھی نہیں. کبھی آج تک اس نے چندہ نہیں دیا. اس کی ماں کی طرف چندہ لینے آتی تھی تو اس کی ماں آگے سے روتی تھی کہ ہم لوگوں نے چندہ نہیں دینا. اور یہی اس کا تھا کہ کوئی بھی چندہ لینے آتا تھا، کیلگری میں آتا تھا، یہ کہتا جاؤ باہر دیکھو مانگنے والے آئے ہیں. میں نے کہا مانگنے والے کون ہو؟ یہاں تو مانگنے والے گھر آتے ہی نہیں. اچھا وہ جماعت والے آئے ہیں، چندہ لینے آئے. اور جو دیا ہوا چندہ مجھے یہ بھی کہتا تھا واپس لے کے آؤ، کیونکہ اس کے پیسوں سے تو کبھی میں نے چندہ دیا ہی نہیں تھا. میرے گھر والے میرے بچوں کو پیسے دیتے تھے، مجھے دیتے تھے، میں وہ چندہ دے دیتی، جتنا میرے متفق تھی میں اتنا دیتی تھی. ہماری جماعت میں تو کبھی زور زبردستی کی نہیں کہ اتنا ہی چاہیے اتنا ہی چاہیے، نہیں، جتنی کسی کو فی کا چندہ دیتے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تم لوگ اتنا ہی دو. یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ جماعت ایسے چندہ لینے آتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کوئی نہیں کرتی. اس نے اور اس کی فنڈ جو کوئی چندہ دیا ہی نہیں ہے. اس نے اور اس کی والد سے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ رونے لگ پڑتی تھی، تو یہ کس منہ سے چندوں پر اعتراض کرتا ہے؟ چندے لینے آئے تھے، اتنے چندے ہم دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کس منہ سے اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی، خدا خوفی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتا ہے جی میں مسلمان بن گئی اور پکا پیڈا مسلمان بن گئی، اور اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اگر لڑکی خلا لے یا لڑکی کو طلاق دی جائے تو بچے جو ہیں وہ بلوغت تک وہ ماں کے پاس رہتے ہیں. تو یہ کس حق سے بچی کے وہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ بچوں کو معنی رکھنا ہے؟ نہ یہ انسانی حقوق اس بات کی اجازت دیتی ہے، نہ کینیڈا کی حکومت اس بات کی اجازت دیتی ہے، نہ ہی اسلامی ریاست اس بات، اسلامی شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے. تو یہ کس تینوں چیزوں کی یہ وہ خلاف ورزی کر رہا ہے؟ تو پتہ نہیں یہ کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور انسان بھی کہتا ہے. ہاں جی ایسے ہی ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نے بچوں کو کہتا ہے میں نے خراب کرنا ہے، چھین کے اپنے گھر نہیں رکھے گا، کیونکہ یہ عورتوں سے فارغ نہیں ہوگا تو بچے کہاں لے کے جائے گا؟ اس کے پاس رات کو منڈی لگی ہوتی ہے عورتوں کی. استغفر اللہ. اس صرف یہی کہتا ہے کہ میں نے ان کو خراب کرنا ہے. بیٹی کے اسکول کے پاس گھر اپارٹمنٹ لے لیا، ہر روز بریک ٹائم اس کے پاس جاتا ہے، اس کو کھانے کے لیے تھوڑی سی چیز لے دیتا ہے یا $10-20 دے دیتا ہے تو اس کو پیچھے لگا لیتا ہے. ایسے کرتا ہے. اور یہ یہی کہتا تھا کہ میرے بھائی نے قتل کیا تو میں نے تمہیں بھی اور میں نے بیٹی کو بھی قتل کر دیا. تو میرے میں تو استغفر اللہ، اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے یہ کہہ رہا ہے. یہ سرکاری مسلمان جو بنتے ہیں نا اس طرح ہوتے ہیں، اس طرح ان کی فطرت ہوتی ہے، اس طرح کی ان کی ذہنیت ہوتی ہے. کس قدر بد فطرت انسان ہے یہ کہ اس کو جماعت نے کس قدر سپورٹ کیا ہے. جماعت نے سپورٹ کیا اور پھر کہتے ہیں جس تھالی میں سے نہ کھائے اسی میں چھید کیا. اپنے بچوں کے حق میں نہیں ہے، اپنی بیوی کے حق میں نہیں ہے. گندے الزام لگانا، بچیوں کے بارے میں سر کہنا. سامعین کرام یہ آپ سن رہے ہیں کہ کس قدر گھٹی اور بد فطرت انسان ہے یہ. اور پھر یہ کہتے ہیں جی میں نے تحقیق کی اور میں احمدی ہو گئی. اس کو اردو تک پڑھنی نہیں آتی، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ روحانی خزان کا مطلب کیا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ کیا ہے. اور یہ منہ اٹھا کے چل پڑے جی میں نے جماعت کو چھوڑ دیا، حالانکہ 2016 میں جماعت نے اس کو کک کر دیا تھا. انہی حرکتوں کی وجہ سے کک کیا تھا کہ اس نے اپنی وہ بیوی کو بھی مارا تھا، بچوں پر بھی یہ تشدد کرتا تھا. اور اس کے علاوہ یہ کیلگری کے ساتھ ایک شہر تھا، وہاں پہ آگ لگی تھی، اس آگ کا ذمہ دار بھی اس نے اپنی بیوی کو ٹھہرایا تھا. تو بعد میں وہ پولیس کیس بھی بنا تھا اور اس کو وہ بھگتنا بھی پڑا تھا. اور وہاں پہ جو 2 مربیان تھے جنہوں نے اس کیس کو ہینڈل کیا تھا، اور اس بعد میں اس کا اخراج ہو گیا تھا. اس کے غیر اسلامی مراسم بھی تھے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ اس کا اخراج کیا گیا. اور بعد میں یہ کہ اس کی معافی مانگے، اس کو اس بات کی پشیمانی اور شرمندگی ہو کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے. پھر بعد میں تقریباً 9 مہینے پہلے اس کا یوٹیوب پہ انٹرویو آیا ہے، اور اس انٹرویو کے بعد انٹرویو میں اس نے کہا کہ کچھ دن قبل میں نے یہ اعلان کیا جی میں نے جماعت احمدیہ کو چھوڑ دیا ہے. وہاں بھی اس نے جھوٹ بولا ہے. یہ نہیں کہا کہ جماعت احمدیہ نے مجھے لات ماری ہے، مجھے کک مار دی ہے، میری یہ حرکات تھی، میری یہ سکنات تھی، میں نے یہ حرکتیں کی اپنی وائف کے ساتھ، اور میرے یہ گندے اور ناجائز تعلقات تھے دوسرے لوگوں کے ساتھ. پہلے یہ مجھے الزام لگاتے تھے کہ جو میں جریل ہوں، یہ اہم باتیں منہ ہوائی باتیں کرتا ہوں. اب آپ کے سامنے میں ثبوت لے کے آ گیا ہوں کہ ان کی اپنی جو اہلیہ ہیں وہ کیا بات بیان کرنی ہے.
بہت شکریہ آپ کا، آپ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر کرے، اور انشاءاللہ میں مربی صاحب جو وہاں کے لوکل جماعت بھی ہیں انشاءاللہ میں ان کو دوبارہ یہ ریکارڈنگ بھی دوبارہ بھیجوں گا، اور انشاءاللہ جو کیس ہے انشاءاللہ یہ عدالت میں جائے گا دوبارہ، اس کے ساتھ اس نے جو بھی زیادتی کی انشاءاللہ اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، بہت شکریہ آپ۔ جی سامعین کرام، یہ آپ نے سن لیا ہے، یہ آپ نے اس کی حقیقت آپ کو معلوم ہو چکی ہوگی کہ کس طرح بد فطرت انسان ہے، کس طرح یہ گھٹیا اور غلیظ انسان ہے جو اس طرح کی، اس کو غلیظ اور گھٹیا کہتے بھی مجھے لگتا ہے کہ غلیظ کی توہین ہو رہی ہے کہ جس طرح کا یہ انسان ہے، اس نے اپنی عورت کو، یار یہ مرد ہے، اپنے آپ کو مرد کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو آدمی کہتا ہے، مرد کہتا ہے، جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ مرد ہے، چودھری یہ کس بات کا ہے؟ یہ چودراہٹ عورتوں کا، اگر چودراہٹ عورتوں کو مارنے سے ہوتی تو پھر یہ چودھری ہے۔ اب میرا دوبارہ یہ مطالبہ ہے اس آقا کے غلام چینل سے اور ختم نبوت ٹائمز والے سے اور کے ٹی وی آفیشیل یوٹیوب چینل والے سے کہ اس سے پوچھے کہ اس نے یہ جو کام کیے ہیں، اس کی اپنی بیوی بول رہی ہے، اس کے ثبوت فراہم کرے کہ میں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا، اس کو کہے کہ حلفیہ بیان دے، اور حلفیہ بیان بھی ایسے نہیں ٹھیک ہے جی میں قسم کھاتا ہوں، نہ، خدا تعالیٰ کو حاضر نظر جان کے یہ بات کر، کہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو خدا تو مجھ پہ عذاب نازل کر، عذاب نازل کر، عذاب نازل کر، آمین آمین آمین، ایسے بات بیان کرے اور پھر معاملہ چھوڑ دے خدا کے اوپر۔ ایسے یہ کبھی بھی نہیں کرے گا، کبھی بھی یہ اس میدان میں نہیں آئے گا، نہ یہ اس کو آقا کا غلام اس میدان میں لائے گا، نہ وہ سوال کرنے والا ہے، نہ کے ٹی وی والا سوال کرے گا، نہ ختم نبوت ٹائم یہ سوال کرے گا۔ یہ کہیں گے جی الزام تو لگتے رہتے ہیں، یہاں پر یہ کہہ دیں کہ جی الزام تو لگتے رہتے ہیں، لیکن جب الزام جماعت احمدیہ پر لگتے ہیں تو اس وقت پھر یہ بڑے ان کے ساتھ ہو کے بات کرتے ہیں۔ اب جس بندے کی خود فطرت اور خود عادت اس طرح کی ہو تو وہ پھر دوسروں کو بھی تو الزام لگائے گا، دوسروں کے اوپر بھی تو یہ بولے گا۔ یہ اس طرح کے یہ لوگ ہیں جن کا بانڈا ان کی اپنے گھر کے بندوں نے کھول کر رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کو کوئی ایسا بندہ مل جائے، یار کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ کے لاؤ، کو پیدا کرو یا ڈھونڈ کے لاؤ جس نے کہا ہو کہ میں نے تحقیق کی ہے، میں نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی کتاب شروع سے لے کر آخر تک پڑھی ہے، مجھے یہ عقیدہ قرآن کے خلاف لگ کر میں نے جماعت چھوڑ دی ہے۔ کوئی ایسا بندہ پیدا تو کرو یار، کوئی لے کے آؤ کوئی ایسا بندہ، اس کا انٹرویو لو اور اس کا جواب دیتے میں مزہ بھی آیا کہ یار واقعی اس نے یہ بات بیان کی ہے۔ اس بندے کو تو اردو بھی نہیں پڑھنی آتی، اس بندے کا میں نے خود باقاعدہ تمہارے چینل پہ سنا تھا، آقا کے غلام چینل پہ سنا تھا کہ جب آپ نے اس کو کہا تھا کہ جناب یہ تحریر پڑھیں تو اس نے کہا نہیں نہیں آپ تحریر پڑھیں، اس کو وہ بھی نہیں پڑھنی آئی۔ اب چونکہ وہ کافی پرانی بات ہے مجھے ڈھونڈنی پڑے گی، لیکن میں ڈھونڈ کے انشاءاللہ وہ آگے کسی ویڈیو میں لگاؤں گا بھی کہ اس کو وہ اردو بھی نہیں پڑھنی آتی، اس نے کہا جی آپ پڑھ دیں۔ تو یہ اس بندے کا حالت ہے، کہتا ہے میں تحقیق کر کے ہم دوں، عجیب لوگ ہیں یار۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بات کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔